شیطان کو جنت سے کیوں نکالا؟ ایک معروف سوال ہے جس کا ذکر مختلف اسلامی روایات میں آتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسنے کا حکم دیا اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا جبکہ آدم مٹی سے۔ شیطان کو جنت سے نکالنے کی کہانی مزید تفصیل سے یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسنے کا حکم دیا اور ان کے لیے جنت کی تمام نعمتیں فراہم کی تو شیطان جو اس وقت تک ایک بلند مقام پر تھا اور فرشتوں میں شمار ہوتا تھا کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ شیطان کا یہ تکبر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی اس کی جنت سے نکالے جانے کی وجہ بنی۔ اس کے انکار میں اس کی سرکشی اور اپنی خوبیوں کا گھمنڈ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی خودی پر ترجیح نہ دی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نظر انداز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا اور اسے جنت سے نکال دیا اور کہا اے شیطان تجھے جنت سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ تجھ میں تکبر ہے، اب تیری سزا دوزخ ہوگی۔ لیکن شیطان نے اللہ سے مہلت مانگ کر اپنی سزا کو ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دی۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا اور اپنی اس کوشش میں وہ انسانوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے ہر ممکن جتن کرے گا۔ شیطان کا جنت سے نکلنا اور اس کی سزا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور خود پسندی کی بنیاد پر آدمی یا مخلوق کا عذاب کا مستحق ہو جانا ایک عظیم سبق ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے اور تکبر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان کا جنت سے نکالے جانے کا واقعہ نہ صرف شیطان کی سرکشی کو بیان کرتا ہے بلکہ انسانوں کو بھی یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے ورنہ شیطان کے راستے پر چلنا انسان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔